پیارے طلباء کرام، آج ہمارا درس بخاری کا سبق نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر بھی 3 ہے۔ آئیے اس کی کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنس فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد الی آخرہ۔ آج حدیث نمبر ہماری 3 ہے، تو آئیے حدیث کو شروع کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنا یحیی بن بکیر، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن بکیر نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا اللیث، ہمیں خبر دی حضرت لیث نے، عن عقیل، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عقیل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن شہاب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، اور وہ آگے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ مناقب اور فضائل ہم گزشتہ سبق کے اندر بیان کر کے آ چکے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں، اور یہ جو روایت ہے یہ مراسیل صحابہ سے شمار کی جاتی ہے، یعنی مرسل جو روایت ہوتی ہے نا جی، مرسل اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سند میں جو آخری راوی ہوتے ہیں اس کو ساکت اگر کر دیا جائے تو وہ راوی مرسل کہلاتی، وہ روایت مرسل کہلاتی ہے۔ تو یہ روایت مرسل اس معنی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جو بات بیان فرمانے لگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی ہے، سب سے پہلی جو وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی تھی اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ تو چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ابھی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جس وقت کی ابھی اس حدیث کے اندر بات بیان ہونے لگی ہے، تو اس پر ایک اشکال ہو رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی بات کو کیسے بیان کر سکتی ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوگا، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کسی صحابی سے سنا ہوگا۔ اور جو کوئی ایسی روایت جو کہ مرسل صحابہ سے ہو، مراسیل صحابہ سے ہو، یعنی کسی صحابی نے مرسل کی ہو تو وہ روایت موصول ہی ہوتی ہے، متصل ہی کہلاتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں انہا قالت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، اب چونکہ اس باب کا جو عنوان تھا یعنی ترجمۃ الباب جو ہے وہ بھی یہی تھا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، وحی کی ابتدا کی کیفیت کیا تھی۔ ترجمۃ الباب بھی یہی تھا، تو اسی مناسبت سے یہاں پر بھی یہ حدیث لائی گئی، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ سب سے پہلے وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کی گئی ہے، فرمایا الرؤیا الصالحۃ، وہ نیک خواب تھے، فی النوم، نیند میں۔ اب یہاں پر ترکیب کے حوالے سے بھی کچھ بات عرض کرتا چلوں کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، پوری جو عبارت ہے یہ عبارت مبتدا بنے گی، اور الرؤیا الصالحۃ فی النوم یہ کیا بن جائے گا؟ خبر۔
تو اول ما بدیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی کی گئی ہے، فرمایا الرؤیا الصالحہ، وہ نیک خواب تھے، فی النوم، نیند میں۔ رؤیا جو ہے وہ نیک خواب کو، اچھے خواب کو رؤیا کہا جاتا ہے، اور جو برے خواب ہوتے ہیں جو شیاطین کی طرف سے آتے ہیں ان کو حلم کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اور اگر دیکھا جائے کہ رؤیا کا معنی اچھے خواب ہے تو پھر آگے جو الصالحہ جو صفت لائی گئی ہے رؤیا کی، وہ صفت کاشفہ ہوگی، صفت مودحہ ہوگی، یعنی محض وضاحت کے لیے جو ہے وہ اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے صالحہ کو۔ اور اگر رؤیا سے مراد مطلق خواب لیا جائے تو الصالحہ جو ہوگی وہ صفت بنے گی اور یہ قید احترازی کہلائے گی اگر رؤیا کا معنی مطلق خواب لیا جائے، اور اگر رؤیا کا معنی اچھے خواب لیا جائے تو پھر الصالحہ یہ محض صفت کاشفہ ہوگی، اور قید اتفاقی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کی ابتدا کی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ اچھے خواب تھے، فی النوم، نیند میں۔ یہ جو فی النوم فرمایا گیا ہے یہ عادت کے طور پر ہے، کیونکہ خواب بندہ نیند میں ہی دیکھتا ہے، تو یہ عادت کے طور پر استعمال ہوا، یہ قید اتفاقی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی خواب دیکھتے تھے، اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، مگر یہ کہ اس خواب کی تعبیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی تھی، کس طرح؟ مثل فلق الصبح، روشن صبحوں کی مثل، بالکل واضح طور پر اس خواب کی تعبیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی پسندیدگی کو ڈال دیا گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا رہنا، خلوت میں رہنا یہ پسند ہونے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلوت میں رہنے لگ گئے۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلوت اختیار فرماتے تھے، تنہائی میں رہتے تھے، وہ غار حراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، یعنی غار حراء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی اختیار فرمائی۔ یہ غار حراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، 3 میل کے فاصلے پر جبل نور ہے، اور جبل نور کے بالکل سب سے اوپر جا کر یہ غار ہے جس کو غار حراء کہا جاتا ہے، اور یہ بہت تنگ سی جگہ ہے پتھروں کے درمیان میں، اور وہاں پر ایسے سمجھ لیں کہ ایک مصلی بچھانے کی جگہ ہے، اور اگر دوسرا آدمی وہاں پر نماز پڑھنا چاہے، یعنی 2 پڑھنا چاہیں تو ایک کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اور ایک بیٹھ کر ہی پڑھ سکتا ہے، یعنی اتنی سی جگہ ہے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جایا کرتے تھے، خلوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ شہر مکہ کافی بڑھتا جا رہا ہے تو شہر مکہ کے اندر ہی اب وہ جبل نور آ چکا ہے۔ ویسے مینا کی طرف جائیں تو رستے کے اندر وہ جبل نور آتا ہے جس کے اوپر یہ غار حراء ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کئی راتیں گزارا کرتے تھے، جیسا کہ آگے حدیث کے اندر بیان کیا۔ اس جدید دور کے اندر بھی وہاں پر رات گزارنا کوئی آسان نہیں ہے، بڑا ایک مشکل امر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہ جب کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر راتوں کو گزارا کرتے تھے، تنہائی حضور وہاں پر فرماتے تھے۔ اچھا، فرماتی ہیں وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حراء میں خلوت اختیار فرمانے لگے، فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، فِيهِ کی ضمیر غار حراء کی طرف راجع، یعنی غار حراء میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت فرماتے تھے۔ وَهُوَ تَعَبُّدٌ، اور وہ ہے عبادت کرنا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، راوی کے بیان کردہ الفاظ ہیں، اور جب راوی
کسی حدیث کے لفظ کا معنی اپنی طرف سے بیان کرے تو اس کو ادراج کہا جاتا ہے، اور جو لفظ بیان کیے جاتے ہیں ان کو مدرج کہا جاتا ہے، یا کلمہ مدرجہ بھی کہا جاتا ہے، اور راوی کو مدرج کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ تعبد، اور وہ تحنث کا معنی عبادت کرنا، اللیالیہ ذوات العدد، یعنی کئی راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر عبادت فرمایا کرتے تھے، قبل ان ینزیا الی اہلہ، قبل اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل کی طرف لوٹتے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، اور اس عبادت کرنے کے پیریڈ کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کے لیے اپنے لیے زاد راہ لے کر جاتے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء بھی حضور ساتھ لے کر جاتے تھے۔ پھر جب وہ زاد راہ مکمل ہو جاتا، ثم یرجع الی ختیجہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف واپس لوٹتے، فیتزود لمثلھا، پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح پہلے زاد راہ لے کر جا چکے ہوتے تھے، اسی طرح کا زاد راہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ پھر لے کر جاتے، حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں حق آیا۔ یہاں حق سے مراد وحی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آئی، وَهُوَ فِي غار حراء، اس حال میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حراء میں موجود تھے، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر فرشتہ آیا۔ ملک لام کے فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو مالک پڑھیں تو لام کے کسرہ کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ تو یہاں پر فجاءہ الملک، فرشتہ آیا۔ فرشتہ کون تھا؟ وہ حضرت جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر یہ آئے، فقال اقرا، اور عرض کی حضور پڑھیے۔ یہاں تک آج کا سبق ہم رکھیں گے، تو آگے انشاءاللہ چونکہ حدیث کافی طویل ہے تو نیکسٹ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم حدیث کو مکمل کریں گے۔